السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کے عربی کے اسباق کی ترتیب چل رہی ہوگی۔ آج کا ہمارا سبق کا جو عنوان ہے، ٹاپک ہے، وہ ہے عربی میں مضمون۔ عربی میں تقریباً بی اے کے اندر بھی اور خاص طور پر ایم اے عربی کے اندر جو مشہور مضامین آتے ہیں ان میں سے ایک بہت مشہور مضمون ہے جس کو جو الرسول الاعظم کے نام سے یا بعض دفعہ الرسول الامی یا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسولنا العظیم یا رسولنا الاعظم، یہ مختلف عنوانات سے یعنی آسان لفظوں میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مضمون آتا ہے عربی میں لکھنے کے لیے۔ تو بعض دفعہ پھر ہمارے ساتھی پریشان ہوتے ہیں اس میں مضمون کی کیا ترتیب ہوتی ہے، وہ ایک اور میں سبق میں لکھ چکا ہوں، سبق وہ ریکارڈ ہو چکا ہوا ہے، وہاں پر اس کو دیکھ لیا جائے۔ آج جو ہے اس خاص مضمون کے حوالے سے ہم نے ذکر کرنا ہے، تو آئیے آج کے سبق کی طرف، اور آج ہم اس مضمون کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ میں نے تقریباً اختصار کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ ہر مضمون کے اندر ایک تو ابتدائیہ ہوتا ہے، پھر اس کے درمیان میں وسط ہوتا ہے، پھر انتہا ہوتی ہے، جیسے خطوط وغیرہ کے اندر ہوتی ہے۔ آپ کسی شخصیت کے بارے میں جب بھی آپ مضمون لکھتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا تو یہ ہوتا ہے کہ ان کا ابتدائی سا مختصر سا تعارف، اس کے بعد ان کی ولادت اور ان کا آگے جوانی کی طرف بڑھنا، اور پھر ان کی تعلیم و تربیت، اور پھر ان کے کچھ خواص اور خصوصیات ذکر کی جاتی ہیں۔ اور تو یہ جو ولادت ہو یا ان کی ولادت یا تاریخ پیدائش کہاں ہوئی، کیا ان کی خصوصیت تھی، یہ مضمون کے اندر ہیڈنگ کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں۔ تو میں نے آج کے مضمون میں جہاں تقریباً ہیڈنگ بن سکتی تھی، اور بھی زیادہ بن سکتی ہیں، مگر میں نے 2-3 ہیڈنگز پر اکتفا کیا ہے، وہ بھی اگر آپ لگا دیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو دیکھیے آج کے اس مضمون کو دیکھیے۔ اذا اردت، آپ نے سب سے پہلے اوپر جو ہے وہ ہیڈنگ دے دینی ہے الرسول الاعظم، یا جو بھی عنوان انہوں نے وہاں پر پیپر کے اندر مانگا ہوا ہے۔ یہ اکثر پرچوں کے اندر یہ سوال آ جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، مضمون لکھنے کے بارے میں۔ قرآن کریم کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، قائد اعظم یا علامہ اقبال کے بارے میں آتا ہے، اب میں عربی کی بات کر رہا ہوں، یا جمال الدین افغانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے۔ تو یہ 3-4 مشہور مضامین ہیں، ان میں سے ایک بہت اہم مضمون جو ہے وہ اکثر ہی تقریباً پیپروں میں آیا ہوا ہے۔ آپ پاسٹ پیپر ذرا دیکھیں گے تو اس میں آپ کو یہ مل جائے گا، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو ذرا دیکھیے، یہاں آپ نے الرسول الاعظم کی ہیڈنگ دینی ہے، یا جو بھی انہوں نے وہاں پر عنوان دیا ہوا ہے وہ یہاں پر آپ نے اوپر کر کے لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اذا اردت ان تکتب عن عظیم، یہ بنیادی سا میں نے ایک خاکہ ذکر کیا ہے اس میں، کہ جب بھی آپ لکھیں کسی عظیم شخص کے بارے میں یا عظیم ہستی کے بارے میں، بڑے لوگوں میں سے، فإنک تجد عندک ان تکتب، تو وہاں پر تمہارے لیے یہ ہے کہ تم لکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں، اس لیے کہ وہ ایک ایسی ہستی ہیں کہ جو انسان کو میلان رکھتی ہیں اور جو انسان کو مائل کرتی ہیں، انسان کی طرف کھنچا چلا آتا ہے، یا وہ اتنی بڑی عظیم ہستی ہیں کہ جو تاریخ ان کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ تو بعض دفعہ قاری یا کاتب کو، لکھنے والے کو، ولا یکاد یعرف ماذا یاخذ و ماذا یترک، اور بعض دفعہ لکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے انسان کو ان کے بارے میں جب لکھتے ہوئے کہ وہ کون سا عنوان چھوڑے اور کس کو لکھے، کیونکہ ہر پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا جو ہے وہ بہت عظیم ہے۔ تو من ھذا البحر الخضم، اس بڑے سمندر میں سے کیا لے اور کیا چھوڑے۔ وکما قال حسان بن ثابت، اور جیسے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، خلقت مبرأ من کل عیب، کہ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ قد خلقت، آپ پیدا کیے گئے ہیں، کما تشاء، جیسے آپ نے چاہا۔ ذہن میں رکھیں کہ یہ والی جو میں نے عبارت ذکر کی، اگر آپ اس کو یہاں تک ذکر کر دیتے ہیں تو یہ بہت اچھا ہوگا، جو ایگزامینر ہوگا، جو آپ کا پیپر چیک کرے گا، اس پر اس کا بہت اچھا اثر پڑے گا اور آپ کے نمبر مزید کافی بڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر بالفرض آپ کو یہ والا پیرا ایک مشکل لگتا ہے تو آپ الرسول الاعظم لکھ کر یہاں سے بھی شروع کر سکتے ہیں، ولادتہ و نشأتہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور ان کی جو نشو و نما ہے ابتدائی ہے۔ دیکھیے، ولد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے مکہ مکرمہ میں یوم الاثنین، یعنی پیر کی صبح کے وقت، ثانی عشر من شہر ربیع الاول، کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو، فی عام الفیل،
ہاتھیوں والے سال میں، عام الفیل اس کو کہا جاتا ہے کہ جس سال ابرہہ جو ہے وہ بیت اللہ پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ وتوفی ابوہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم جو ہے وہ وفات پا گئے تھے قبل ولادت ہی، آسان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے۔ ونشا رسولنا، اور ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ پرورش پائی انہوں نے علی اخلاقہ الحسنہ، اچھے اخلاق پر، لأن اللہ تعالی تولا تعدیبہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا تھا ان کی تعدیب، تہذیب اور ان کے اعمال اور ان کی خصلتیں ان کو درست کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا۔ وَوَهَبَ لَهُ مِنَ الْعَقْلِ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی عقل اور علم اور حیا والبصر اور بصارت واللسان اور ایسی زبان وغیرہ، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری خصوصیات سے نوازا ہوا تھا، ما لم یہب لأحد من قبلہ ولا من بعدہ، کہ نہ اس سے پہلے اللہ نے اور کسی کو نوازا نہ اس کے بعد کسی کو نوازا۔ تو ایسی خصوصیات اور ایسے خصائل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا گیا جو نہ پہلے کسی کو عطا ہوئیں۔ وہب یہب کا معنی ہوتا ہے، جیسے قرآن میں بھی آتا ہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اسے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اسے بیٹے عطا کرتا ہے۔ تو یہاں یہب کا مطلب ہے کہ نہیں عطا کیا اللہ نے اس سے پہلے کسی اور کو، ولا من بعدہ، نہ اس کے بعد۔ وَإِنَّهُ كَانَ فِي عِصْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں تھے، حتیٰ لم یمسا، یہاں تک کہ انہوں نے کبھی شراب کو چھوا تک نہیں ہے، ولا یدنو، اور کبھی قریب بھی نہیں گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم الی عبادت الاصنام، بتوں کی عبادت کے، یعنی بتوں کی پوجا کی طرف کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قریب بھی نہیں گئے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی ہے۔ اس کے بعد ہے آگے شبابہ، یہ بھی ہیڈنگ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شباب تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی تھی، وہ کیسی تھی۔ آگے ہے فلما شب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے، شاع اسمہ فی الناس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مشہور ہو گیا لوگوں میں الصادق والامین کے نام سے۔ فلما بلغ 40 سنتاً، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر کو پہنچے، ارسلہ اللہ للعالمین بشیرا ونذیرا، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام جہانوں کے لیے بشیر یعنی خوشخبری دینے والا، ونذیرا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، لیخرجہم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ ان کو نکالیں اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ وہو فی غار حراء، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حراء میں یعبد اللہ، اللہ کی عبادت فرماتے تھے، ویذکرہ، اور اسے یاد فرماتے تھے۔ وَأَوَّلُ وَحْيٍ نَزَلَ فِي غَارِ حِرَاء، اور جو سب سے پہلی وحی غار حراء میں نازل ہوئی تھی وہ 5 آیات تھیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ سورہ اقرأ کی جو ابتدائی 5 آیات ہیں وہ ہیں، پھر آپ نے یہ لکھ دینی ہے۔ ثم بعد ذلك، اس کے بعد سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یبلغ احکام اللہ، کہ پہنچاتے تھے اللہ تعالیٰ کے احکام اپنی قوم کو، ان یؤمنوا باللہ ورسولہ، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آ جائیں، وکان یدعو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے تھے الی دین الاسلامی، دین اسلام کی طرف، بالحکمت، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی واضح و نصیحت کے ساتھ۔ فقام رؤساء القریش من الکفار، تو کفار قریش جو ہے یخالفون ھذا القول، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی مخالفت کیا کرتے تھے، ویؤذونہ، اور تکلیف دیتے تھے۔ اذن اللہ رسولہ، اور اللہ نے اجازت دی، اذن یاذن کا معنی ہوتا ہے اجازت دینا، اور اجازت دی اللہ نے اپنے رسول کو، واصحابہ، اور اپنے صحابہ کو، للہجرت، ہجرت کی اجازت دے دی، من مکہ الی المدینہ، مکہ سے مدینہ کی طرف۔ فہاجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع رفیقہ ابی بکر الصدیق، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کر گئے۔ یہاں پر ایک اور ہیڈنگ بھی بن سکتی ہے کہ ہجرتہ من مکہ الی المدینہ، یا صرف ہجرتہ بھی آپ ہیڈنگ بنا سکتے ہیں یہاں پر۔ فاغلب اللہ دینہ، تو اللہ تعالیٰ نے دین کو غالب فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ویجالس الفقراء، فقیروں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، ویواکل المساکین، اور مساکین کے ساتھ کھا بھی لیا کرتے تھے، ویفرح مع اصحابہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ خوش رہا کرتے تھے، اور ولا یقول الا حقا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی سوائے حق بات کے اور کچھ نہیں فرماتے تھے۔ قال اللہ تعالیٰ فی حق نبینا، اللہ فرماتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ بہت عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اخلاق کو کامل کر دوں اور اخلاق کی جتنی چیزیں انہیں مکمل کر دوں۔ آگے اس کے بعد ہے وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اعلیٰ مدارج العقل والذکاء وفصاحت اللسان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ درجے میں تھے عقل کے لحاظ سے، ذہانت کے لحاظ سے، اور زبان کی فصاحت کے لحاظ سے، اور بات کی بلاغت کے حوالے سے، اور ظاہری اور باطنی جو صفائی ستھرائی ہے اس کے لحاظ سے، والعفتی اور پاک دامنی اور امانت کے لحاظ سے، وصدق اللہجتی اور لہجے کی سچائی کے ساتھ، والشفقتی اور شفقت بہت غالب تھی، والوفائی اور وفادار تھے، وحسن العہدی اور وعدے کی بہت پاسداری ہوتی تھی، وصلۃ الرحم اور صلہ رحمی کرتے تھے، والجودی والکرمی اور سخاوت بہت زیادہ تھی، والشجاعتی بہادری تھی، والعزیمتی اور عزیمت تھی مطلب مضبوطی تھی، استقامت تھی، والعدل والاحسان احسان اور عدل تھا، وحسن الادبی اچھے آداب تھے، والتواضع اور عاجزی تھی، والعفو اور معاف کرتے تھے، وکان اشد الناس حیاء اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں میں سے سب سے زیادہ حیادار تھے، یجیب دعوت العبد وہ ہر غلام کی دعوت کو بھی قبول فرمایا کرتے تھے، والحر اور آزاد کی دعوت کو بھی قبول فرماتے تھے، وکان یقبل الہدایا اور آپ ہدایہ قبول فرماتے تھے، ویعود المرضى عاد یعود کا معنی عادت کرتے تھے، المرضى مریض کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے بیمار، تو بیماروں کی عادت کیا کرتے تھے، ویشہد الجنائز اور جنازوں کے اندر شرکت کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد آگے ہیڈنگ آ جائے گی اخلاقہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ ارسلہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا رحمت للعالمین بنا کر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، وکان رسول اللہ لا ينتقم من اعدائہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں انتقام لیتے تھے اپنے دشمنوں سے، بل یعفو عن خطایاہم بلکہ ان کی غلطیوں کو معاف کر دیتے تھے، کما انہ حینما دخل مکہ فاتحا جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے فاتح بن کر، فقام المشرکون قریش مفتوحین تو قریش جو ہے وہ مفتوح ہو گئے ان کے سامنے، ولو شاء انتقم منہم اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان سے انتقام لیتے، ولکنہ عفا عن خطایاہم لیکن ان کی غلطیوں سے درگزر کیا، وَأَعْلَنَ مُخَاطِبًا لَهُمْ اور ان کو یہ خطاب کرتے ہوئے اعلان فرما دیا، لا تثریب علیکم اليوم آج تمہارے اوپر کوئی جرم نہیں ہے، یغفر اللہ لکم اللہ تمہیں بھی معاف کرے، وہو ارحم الراحمین اور وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے تھا۔ یہ عام ہے، ترجمے کے لحاظ سے آپ کو کوئی میرا نہیں خیال ہے کہ اتنی زیادہ مشکل ہوگی، بہت آسان الفاظ کے اندر یہ چیز دہرائی گئی ہے۔ وقالت عائشہ رضی اللہ عنہ عن اخلاقہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں فرماتی ہیں، کان خلقہ القرآن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو تھے وہ قرآن تھا۔ وقالت عائشہ رضی اللہ عنہ ایضا اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ما کانت عادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہیں تھی کہ یسب احدا کہ کسی کو گالی دی ہو، وما کان ینتقم من احد ابدا اور کبھی کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے، وما ضرب غلاما او جاریتا کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو یا باندی کو، او امراتا یا کسی عورت کو، خادما یا کسی خادم کو، یا کبھی کسی حیوان کو مارا ہو، ایسا نہیں ہوا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، فما قال لی افن آپ نے مجھے اف تک نہیں فرمایا، ولا لما صنعت اور نہ یہ فرمایا کہ کیوں کیا، ولا الا صنعت اور نہ یہ فرمایا کہ یہ کیوں نہیں کیا، وہذا کمال الشفقۃ والرحمہ یہ کمال شفقت تھا اور رحمت تھی، ما لا یوجد نظیرہ فی خلق اللہ تعالی اللہ کی مخلوق میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ فنسأل اللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے ہم سوال کرتے ہیں یوفقنا باتباع سیرت الرسول الاعظم کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم رسول اعظم کی سیرت کی اتباع کر سکیں، والنبی الام اور نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا ان کی اتباع ہم کر سکیں۔ تو یہ تقریباً مضمون ہے، بہت آسان الفاظ میں میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو بعض مشکل الفاظ تھے ان کو ختم کیا اور
آسان الفاظ میں جو عام بندے اردو میں ہمارے ہاں استعمال ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ مضمون، یہ تقریباً آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ اگر اس مضمون کے آپ اگر پورا کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ میرا نہیں خیال ہے کہ ممتحن جو ہے وہ آپ کے مضمون میں کچھ نمبر کاٹ پائے گا، لیکن اگر آپ کم از کم اس کے 3 حصے لکھ لیتے ہیں تو امید ہے کہ 3-4 نمبر کٹنے کے بعد آپ کا مضمون کے پورے نمبر آ جائیں گے۔ امید ہے کہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی مفید ثابت ہوگا، اور اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔